کیا قبر والے تمہاری پکار سنتے ہیں؟ جب آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم سے کیا سوال کیا تھا۔ ترجمہ یعنی کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کیا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں عبادت کرنے پر، یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں عبادت نہ کرنے پر؟ سورۃ الشعراء۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم کا کیا جواب تھا؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا، مگر وہ کہنے لگے۔ ترجمہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں جان چکے تھے کہ یہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، مگر کہنے لگے بس ہمارے پرانے یہی کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یہی سوال اگر بت پرستوں کے بجائے قبر پرستوں سے کیا جائے کہ جن کو تم داتا، دستگیر، حاجت رواں، مشکل کشا اور غوث الاعظم سمجھ کر پکارتے ہو، ترجمہ کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ تو یقین کیجئے کہ ان کا بھی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، ہمارے فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی سن لیجئے۔ اللہ کا فتویٰ یہ ہے۔ ترجمہ یعنی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں دفن ہے۔ سورۃ الفاطر۔ دوسری جگہ اللہ کا ایک اور فتویٰ ہے، سورہ نحل۔ ترجمہ یعنی بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تیسری جگہ اللہ کا ایک اور فتویٰ، سورہ نحل۔ ترجمہ مردے ہیں، ان میں جان کی کوئی رمق نہیں، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کا عقیدہ بھی ابراہیمی ہونا چاہیے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا۔ ترجمہ یعنی بے شک ابراہیم اپنی ذات سے پوری ایک امت تھا، متبع اور یکسو تھا، اور وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ تمہارا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت رواں اور غوث صرف ایک اللہ ہے۔ اس نظام کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر آپ زبان سے یہ سب کچھ اقرار کرنے کے باوجود مزارات، آستانوں اور درباروں کے چکر لگاتے ہیں اور فوت شدگان کو پکارتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ بت پرستی اور قبر پرستی میں کچھ زیادہ فرق نہیں، صرف پڑے اور کھڑے کا فرق ہوتا ہے۔